صحابہ تے انہوں نے کیا حضور ساڈا سب کچھ تسی ہو. سارے نالوں اوکھی حالت احرام دی ہوندی ہے جہدے وچ بندے نے احرام بننے ہوندے. جدوں تک وہ احرام وہ ٹینڈ نہیں کروائے گا وہ احرام دیاں پابندیاں چوں آزاد نہیں ہو سکتا. 1400 صحابہ نے احرام بننے ہیں. حدیبیہ دے کول پہنچے بالکل مکہ شریف دے کوئی 35-36 کلومیٹر دور. مکے والے نے کہا کہ اسی حضور نو تے حضور دے صحابہ نو عمرہ نہیں کرن دینا. سرکار نے سفیر بنا کے بھیجا اپنے داماد جناب عثمان غنی ذوالنورین. عثمان غنی پہنچ کے انہوں نے کہا جی مذاکرات ہوئے. انہوں نے کہا نہیں جی اسی عمرہ نہیں کرن دینا ایسا. البتہ یہ ہے کہ تسی چونکہ آگے ہون خانہ کعبہ دے اندر داخل ہو گئے ہو کہ خانہ کعبہ شریف بھی تواڈے سامنے میں تسی طواف بھی کرو نال حجر اسود دا بوسہ بھی لگو نال زمزم شریف بھی پیو مقام ابراہیم تے نفل بھی پڑھو تے صفا مروہ دی ساج بھی کر لو. سنو جی کہ حضرت عثمان نے کی کیا. فرمایا کہ لو مکستو قضا و قضا. بعض روایتاں دے اندر آندا ہے آپ نے فرمایا جے 20 سال بھی میں احرام پا کے رکھنا پوے. حضرت قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف دے اندر بھی اس روایت نو نقل فرمایا. آپ ارشاد فرماندے ہیں کہ اے حوالہ نوٹ کر لو اپنے سنگی جنہوں نے حوالیاں دا شوق ہوندا ہے. صفحہ نمبر 421 شفا شریف دے اندر آپ نے فرمایا کہ بھائی میری گل سنو. ما کنت لافعل حتی یطوف به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ادا میں کھل کے جڑا معنی تانوں سمجھانا ہے وہ ہے وے. فرمایا گل رہ گئی خانے کعبے دے طواف دی تے طواف تے بڑی دور دی گل ہے. جدوں تک سرکار آ کے طواف نہیں کرن گے تے میں خانے کعبے نو ویکھنا بھی نہیں. بخدا خدا کا یہی ہے در. بخدا فرمایا 20 سال بھی میں رواں میں نہیں طواف نہیں کر سکتا سامنے خانہ کعبہ جانا. آج کوئی ہوندا تے انہوں نے کہنا سی میں تے اتنے طواف کر لے میں اتنی باری حجر اسود نو بوسہ دیتا. آپ نے فرمایا بڑی دور دی گل ہے سامنے خانہ کعبہ خدا دے بندے خانہ کعبہ سامنے. فرمایا نہیں کرنا. اور صحابہ حدیبیہ چ بیٹھ کے کی گلاں کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بڑا خوش نصیب ہے طواف کر رہے ہوں گے زمزم پی رہے ہوں گے صفا مروہ کر رہے ہوں گے حل کروا لے ہوں گے کہ اگر رسول اللہ کی فرما رہے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ عثمان میرے بغیر طواف کر جائے. جن میری گل سمجھ آئیے وہ کھل کے بولے سبحان اللہ. یہ ذوق نہیں ہے جی تھوڑا ذوق اور شے ہوندی ہے. اے جڑے کھڑے ہو خیر ہوئے تسی تہاڈا منہ بھی کھلنا چاہیے. اے بیڑے نہیں لا کے آئی دا حضور دی محفل خوش ہو کے کہو سبحان اللہ. کافر بڑا ہی بے چین ہے کیونکہ عثمان تو ذوالنورین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نے فرمایا میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ عثمان میرے بغیر طواف کر جائے گا. کیوں؟ فرمایا انہیں توحید دا سبق رائی وینڈی چو نہیں پڑھیا ساڑھے کو لو پڑھیا ہے. انہیں ساڑھے کو لو توحید دا سبق پڑھے ہے. فرمایا میں سوچ بھی نہیں سکتا. عثمان غنی آئے اور صحابہ نے کہا جی سناؤ جی. پھر طواف کیتا تو عثمان غنی نے کہا بئس ما ظننتمونی. تسی حضور دے صحابہ ہو کہ میرے بارے چے سوچ لو کہ میں حضور تو بغیر طواف کر لوں گا. اچھا کیوں نہیں کیا؟ ان کا خانہ کعبہ نو تے پہلے بھی بڑا وقت تکیا ہے لیکن فیض پہنچا احمد پاک کا ورنہ ہم کیا جانتے تھے خدا کون ہے.
پھر اتنے کلندر لاہوری پہنچیا، اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ تو فرمودی راہ بتہا گرفتیم وگر نہ جز تو مارا منزل نیست. حضور تسی فرمایا اسی چادراں بن لیاں، تسی کیا اسی کینچی چپل پا لی، تسی کیا اسی جدے جا کے تے نال اتھے خانے کعبہ دے اندر جا کے طواف کر لیا، ورنہ تواڈے تو بغیر ساڈے کعبے دے اندر بھی ساڈا کچھ بھی نہیں ہے. اور اعلیٰ حضرت نے بھی پھر وہی گل کی. اعلیٰ حضرت فرماندے کسی نے پوچھا جی آپ جدوں عمرے تھے گئے، انہوں نے کہا کتنے چلے ہو؟ فرماتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا، پریشان نہیں ہونا. اعلیٰ حضرت دا مہینہ ہے تے اعلیٰ حضرت نو سمجھن واسطے مسیح تے اعلیٰ ہے تے دماغ بھی اعلیٰ کرو نا. کعبے کا نام تک نہ لیا، دل میں طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا جس نے کہ نہضت کی در کی ہے، اور ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. یہ کیا ہی نہیں کہ مکے چلے ہیں، کتھے چلے ہو؟ مدینے چلے، کتھے چلے؟ آجی ہو، آؤ آؤ آؤ. شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے. ہو امام احمد رضا نے حضور کو کعبے کا کعبہ کہہ دیا، اور نہیں ہوئے جھلا نہ ہوئے. اعلیٰ حضرت فرماتے تینوں گل ہی نہیں سمجھ آئی، تم کیا سمجھتے ہو میں نے رسول اللہ کو کعبے کا کعبہ کہا ہے؟ نہیں، فرمایا میں حضور کے روزے کو کعبے کا کعبہ کہہ رہا ہوں. باقی مسئلہ رہ گیا رسول اللہ کا، خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، اور مقام